بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم فتح مکہ یہ صرف ایک جنگی فتح نہیں تھی بلکہ دلوں کی فتح تھی۔ وہ لمحہ جب دشمن بھی دوست بن گئے۔ مکمل داستان جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ یوم فتح مکہ اسلامی تاریخ کے سب سے اہم اور فیصلہ کن دنوں میں سے ایک ہے۔ یہ دن 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مکہ کو فتح کیا اور اسے اسلام کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ اس تاریخی دن میں کئی ایمان افروز اور دمدار واقعات پیش آئے، لیکن ایک واقعہ جو نہایت سبق آموز اور دل کو چھو لینے والا ہے، وہ ابو سفیان کا قبول اسلام اور قریش کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ ابو سفیان کا قبول اسلام۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کی تو قریش کو اس کی خبر مل گئی۔ قریش کے سرداروں میں خوف و ہراس پھیل گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے ماضی میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ ان کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ مسلمان مکے میں داخل ہو کر بدلے کی آگ بھڑکائیں گے۔ ان حالات میں ابو سفیان، جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھے، نہایت پریشان اور بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ وہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کر چکے تھے، مگر حالات دیکھ کر انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ مکہ میں اب اسلام کا غلبہ یقینی ہے۔ ان کے دل میں خوف تھا کہ اگر مسلمانوں نے انہیں اور دیگر قریش کے سرداروں کو معاف نہیں کیا تو ان کا کیا انجام ہوگا۔ عباس بن عبد المطلب کی مداخلت۔ ابو سفیان کی پریشانی اور تذبذب کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے سوچا کہ ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور انہیں مسلمانوں کی رحم دلی کا مشاہدہ کروایا جائے۔ وہ ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان ہیں، قریش کے سردار۔ یہ آپ سے امان چاہتے ہیں اور اسلام کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو غور سے دیکھا اور فرمایا، ابو سفیان، ابھی تک تمہیں حق کا راستہ نہیں نظر آیا؟ کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، اے محمد، اگرچہ میرا دل مان رہا ہے کہ آپ ایک سچے نبی ہیں، مگر ابھی بھی میرے ذہن میں کچھ شکوک باقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور بردباری کے ساتھ فرمایا، ابو سفیان، کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ ابو سفیان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی اور کو معبود ماننے کا فائدہ ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان ابھی تک مکمل یقین کی کیفیت میں نہیں آئے، مگر حالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، اس بارے میں میرے دل میں کچھ شبہات ہیں۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مداخلت کی اور کہا، ابو سفیان، اسلام قبول کر لو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ یہ بات سن کر ابو سفیان نے بالآخر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان۔ ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے لیے 4 مختلف راستوں سے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تاکہ کسی قسم کی مزاحمت نہ ہو۔ مکہ میں مسلمانوں کے داخلے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی اعلان فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا، جو شخص حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا، جو شخص اپنے گھر میں رہے گا
وہ بھی امن میں ہوگا۔ یہ اعلان سن کر مکہ کے لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ توقع کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ظلم و ستم کا بدلہ لیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اس اعلان سے قریش کو پہلی بار مسلمانوں کی رحمت اور عفو کا صحیح ادراک ہوا۔ ابو سفیان کی حیرانی اور مسلمانوں کا رویہ۔ جب ابو سفیان مکہ واپس پہنچے تو انہوں نے قریش سے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ بہترین انسان ہیں جو رحم اور عفو کا پیکر ہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے ان کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ سن کر بہت سے لوگ امن و امان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ان میں سے کئی نے اسلام قبول کر لیا۔ مکہ میں مسلمانوں کے داخل ہونے کے بعد کسی قسم کی خون ریزی نہیں ہوئی، اور جو چند لوگ مزاحمت کرنا چاہتے تھے انہیں جلد ہی قابو میں کر لیا گیا۔ کعبہ کی تطہیر اور شرک کا خاتمہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ وہاں کئی بت موجود تھے جن کی قریش عبادت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی لی اور بتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو گرانے کا حکم دیا اور خانہ کعبہ کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو دوبارہ توحید کی دعوت دی اور کہا، آج کا دن رحمت اور بخشش کا ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ سن کر قریش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لوگ جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور عظمت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ تھا یوم فتح مکہ، جہاں انتقام کی جگہ معافی نے لی اور ظلم کی جگہ انصاف نے۔ نتیجہ: ابو سفیان کا قبول اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معافی کا اعلان اسلامی تاریخ کا ایک ایسا دمدار واقعہ ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقتور ہونے کے باوجود رحم دلی اور درگزر کرنا سب سے بڑی فتح ہے۔ یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مظہر ہے، جس نے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیا۔ فتح مکہ کا یہ واقعہ نہ صرف اسلام کے فروغ کی علامت ہے، بلکہ یہ قیامت تک ہر مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ حقیقی کامیابی بدلہ لینے میں نہیں بلکہ عفو اور درگزر میں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔